بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ کرونا وائرس کے حوالے سے آج کی اپڈیٹس جیسی ہم اپڈیٹس دے رہے ہیں تو اس حوالے سے کافی لوگوں کے سوالات بھی آ رہے ہیں مجھے واٹس ایپ کے اوپر۔ تو بہت سارے لوگوں نے مختلف سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہمیں گھبرانا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات اس کی یہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے اور سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے چائنا کے بعد وہ اٹلی کا ملک ہے، اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس وقت اٹلی جو ہے وہ چائنا سے زیادہ وہ بھی آگے نکل چکا ہے۔ اس وقت اٹلی کے اندر سب سے زیادہ موت ہے، جیسا کہ جو رپورٹس آئی کہ پورے اٹلی کے اندر اس وقت تقریباً 3450 کے قریب اموات رپورٹ ہوئی ہیں، اور اس کے برعکس چائنا کے اندر 3245 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اور اٹلی اس وقت پورا لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ جیسا کہ الحمدللہ ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی بھی ہے، اور اس وقت ہم 17 ممالک کے اندر قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس بچے، بڑے اور لیڈیز اور تمام افراد قرآن پاک کی تعلیم لے رہے ہیں، اور تقریباً ہم 10 سال سے یہ ہماری الحمدللہ اکیڈمی چل رہی ہے۔ اور انہوں نے بھی بتلایا جو اٹلی میں ہمارے کافی سارے اس ٹائم تقریباً 10 سے 15 فیملیز ہیں جو ہمارے پاس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے بھی بتلایا کہ یہاں پر جو حالات ہیں بالکل لاک ڈاؤن ہے، باہر نہیں نکل سکتے، اور سختی سے منع ہے کہ اشد ضرورت کے بغیر جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اب اتنی بڑی بڑی ملک ہیں اور اتنی معاشی اور پورے ملک ہیں، اگر وہ اپنی پوری کی پوری ملک کو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آخر کوئی وجہ تو ہے، وہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ بنا کسی وجہ کے اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں معاشی طور کے اوپر، لوگوں کے مسائل کے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں، اور جو حکومت کی طرف سے ہمیں ہدایات ملی ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اسکول کالجز بند کر دی، یونیورسٹیز بند کر دی۔ ابھی جو لیٹسٹ فیصلہ آیا کراچی کے حوالے سے، کراچی کو بھی 3 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا، تو یہ صرف ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اس جو وائرس ہے اس کا بہترین علاج یہ ہے بالکل سیپریٹ ہو جائے، علیحدہ ہو کے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی میں یہ علامات شروع ہو جاتی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ علیحدہ رہے، تاکہ دوسرے لوگوں کی زندگی ہے جو ہے وہ بھی خراب نہ ہو۔ تو سب سے بہترین ہے، اب جیسے اسکولوں میں، کالجز میں چھٹیاں ہوگی، لوگوں نے دعوتیں اڑانے شروع کر دی، پارٹس وغیرہ میں جانے شروع کر دی ہے، تو میل جول کو اصل روکنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میل جول کی وجہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج جو سعودی عرب کے اندر ہوا جمعے کی نماز روک دی گئی، پاکستان کے اندر بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کا بار بار اس چیز کے اوپر جو ہے بیان آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ نمازوں کے بھی سنتے گھر کے اندر پڑھیں، اور وضو گھر سے کر کے آئیں، فرض بھی کوشش کریں کہ ان کو مختصر کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ سن چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں، بار بار کہنے کا مطلب ہے یہ یاد دہانی کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جتنے ویورز ہیں ہمیں بہت عزیز ہیں، کیا پوری امت مسلمہ، پورے لوگ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، تاکہ وہ ان چیزوں کے اوپر آئیں۔ تو جیسے بتلایا کہ دنیا میں اس وقت 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جو اس وائرس سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اور چائنا کے بعد دوسرا نمبر اس میں اٹلی کا، لیکن اموات کے اندر اٹلی جو ہے وہ اس وقت پہلے نمبر پہ آ چکی ہے۔ پھر ایک اور تحقیق گزری کہ بہت سارے لوگوں نے کن کو ہوتا ہے۔ دیکھیں گروپ خون کے بلڈز کے بہت سارے گروپ ہیں، ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے کہ جو چائنا کے اندر جیسے یہ وائرس شروع ہوا، ذرا اس کے اوپر تحقیق بھی چائنا میں، امریکہ میں، جاپان میں، اور اس کی مختلف تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کی کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، دوائی اس کی کیا ہوگی، ویکسین کیا بنے گی، ساری تحقیقات جاری ہیں۔ تو چائنیز سے جو تحقیق ملی وہ یہ کہ تقریباً 2000 لوگوں کے انہوں نے ٹیسٹ کیے، ان میں سے جو سب سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے وہ اے گروپ والے تھے، چاہے وہ اے پازیٹیو ہوں یا اے نیگیٹو۔ یہ 2 گروپ ایسے ہیں کہ ان کے اندر زیادہ یہ وائرس رپورٹ ہو رہا ہے، اور جو سب سے کم ہے وہ او گروپ میں سے ہے۔ اور جہاں اموات کی شرح انہوں نے چیک کی تو وہاں پر بھی جو اے گروپ والے لوگ تھے ان کی اموات کی شرح زیادہ تھی۔ اس لیے جو خاص طور پر اے گروپ والے ہیں ان کو زیادہ فکر کرنی چاہیے، اور اپنی احتیاط کریں، بار بار ہاتھوں کو دھوئیں، چہرے کو دھوئیں، اور خواہ مخواہ اس کے علاوہ ہاتھوں کو منہ تک لے جانے سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے، لوگوں سے میل جول کم کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو 2 گروپ ہیں وہ یہی اے پازیٹیو اور ایک نیگیٹو ہیں کہ جن کے اندر یہ زیادہ وائرس پھیل رہا ہے۔
اس حوالے سے پھر ایک بھائی کا سوال آیا کہ کرونا وائرس جس کو لگتا ہے فوراً موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جہاں تک یہ اتنا مہلک ہے، لیکن اس وقت کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی جو تعداد ہے پرسنٹ میں وہ 2% ہے، یعنی 100 میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جن پر موت واقع ہو رہی ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی تعداد دیکھی جائے تو جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا وہ 80 سال سے پلس ہے، یا ان لوگوں کے اوپر جو بہت ساری بیماریوں کے اندر مبتلا، چاہے وہ پھیپھڑوں کی ہے، دل کی بیماری ہے، شوگر کی، تو ان لوگوں کے اوپر یہ زیادہ افیکٹ کر رہا ہے۔ اور 9 سال کی عمر تک کی ابھی تک بالکل زیرو تعداد ہے، کسی پہ اس کا اثر نہیں ہوا، اور اس سے اوپر 0.2%، 0.4%، لیکن سب سے زیادہ جو 14% ہے وہ 80 پلس کے لوگوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح 60 پلس سے اوپر تقریباً 11% ہیں کہ جن کے اوپر یہ اس کی ہلاکتیں ہیں۔ تو اس لیے اسے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ جیسے پہلے بھی پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا، قرآن کریم کی آیت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں پر ہوگے موت تمہیں آ پہنچے گی، چاہے تم بڑے بڑے محلات میں ہو۔ جب موت نے ہم تک آ پہنچنا ہے تو پھر اس سے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ہر وقت اللہ پاک سے عافیت مانگنی چاہیے، معافیاں مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے ایک نماز توبہ بھی لے کے آئے ہیں۔ میری الحمدللہ جو وائف ہے وہ بھی الحمدللہ عالمہ ہے، تو جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنی صلاۃ توبہ شروع کی اور بتلایا کہ ہم جب مدارس کے اندر تھے، ہم اپنے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ ہماری لڑکیوں کی روٹین تھی کہ ہم یہ نماز توبہ پڑھتے تھے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو آپ بھی ان نماز توبہ کا اپنے ویور سے کہیں تاکہ وہ پڑھیں۔ میں کہ کیوں نہیں، کہ جو لوگوں کے فائدے کے لیے انشاءاللہ العزیز اس روحانی بک یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ ضرور اس کو نشر کیا جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ اس سورہ نماز توبہ کا طریقہ، اس کے اندر کیا دعائیں پڑھنی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی شیئر کرتے ہیں۔ اور نماز توبہ کی یہ بھی ویسے میں بتا دوں گا آپ کو، لیکن اگر کسی کو لکھی ہوئی ریٹن میں چاہیے تو وہ واٹس ایپ کا ہمارا جو نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر واٹس ایپ کر کے آپ نماز توبہ کی وہ دعائیں منگا سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنی نماز توبہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ اس نے یہ وائرس ہم پہ ڈالا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیماری بھی اس کی طرف سے، صحت بھی اس کی طرف سے ہے۔ تو اگر ہم معافی مانگیں گے، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا اور اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا۔ تو ابھی نماز توبہ اور اس کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اور اس میں پڑھنے والی دعائیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، تاکہ تمام ویورز جتنے ہیں وہ خود بھی پڑھیں، اس کو شیئر کریں، اپنے دوست، احباب، گھر والوں کو، فیملیز کو اس چیز کے اوپر لائیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو نماز توبہ کیسے پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل توبہ کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے؟ جسٹ اتنا نیت کر سکتے ہیں آپ، 2 رکعت نماز نفل توبہ، ٹھیک ہے؟ استغفار، توبہ استغفار دونوں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو آپ کی اپنی منہ میرا خانہ کعبہ شریف وہ ساری وہ کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں جیسے یہ کہنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کی، تو 2 رکعت نیت کرنی ہے۔ تو نیت یہ ہے کہ جب نیت کر لیں گے آپ، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے اور ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور سورت یاد ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں یاد تو سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلا جانا ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے رکوع کی جو تسبیح ہے وہ پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ یہ رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کے اندر ہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ کیا کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے رکوع کے اندر، ٹھیک ہے؟ جب رکوع میں تسبیح پڑھ لیں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کھڑا ہو جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ حمد کے بعد پڑھنا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ بھی 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کے دونوں سجدوں کے اندر، ٹھیک ہے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ آپ کی مرضی ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے سجدے کے اندر، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ
دکہ وجلہ واولہ وآخرہ. یہ آپ نے 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ اگر چاہیں تو یہ بھی ملا سکتے ہیں وعلانیہ وسرہ، یعنی پھر ہو جائے گا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیہ وسرہ. اس کو پورا دونوں آئی ہوئی ہیں، دونوں میں سے جو بھی آپ چاہیں وہ 2 لفظ ایک میں زائد ہے اور ایک میں زائد نہیں. اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے، رکوع کے اندر جو بتایا وہ پڑھیں، رکوع سے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے وہ پڑھیں، پھر سجدے کے اندر دونوں سجدوں کے اندر پڑھیں. تو دوسری رکعت پوری پڑھ کے تشہد پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سلام سے پہلے یہ والی دعا پڑھنی ہے. کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. ٹھیک ہے، والممات. تو یہ آپ نے تشہد میں سلام سے پہلے، باقی سارے تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، تو یہ سلام سے پہلے یہ آخری دعا پڑھنی. یہ جب پڑھ لیں اس کے بعد سلام پھیر دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں ہم سے ہو گئے ہیں، مجھ سے ہو گئے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، یا اللہ تو ان کو معاف فرما. پورے امت مسلمہ پر رحم فرما، پوری دنیا پر اپنا رحم فرما. اور جو یہ وائرس کی شکل میں ہم پر تیرا عذاب ہوا، اس عذاب کو تو ٹال دے اور ہمیں آگے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو انشاءاللہ العزیز یہ سب پڑھیں، آپ خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو یہ پڑھائیں اور ان کی دعائیں اگر آپ کو ریٹرن میں چاہے تو واٹس ایپ کے اوپر آپ منگوا سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز واٹس ایپ پہ ہم آپ کو ضرور شیئر کر دیں گے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ اس کے اندر تھوڑی سی کرونا وائرس کی اپڈیٹ اور ساتھ آپ کے ساتھ نماز توبہ کو ذکر کر دیا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آگے بھی آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.